اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ قرآن عزیز اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ محض ان کی زبانوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ ان لوگوں نے بھی انہی کی سی بات کہی کہ اس سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک برگزیدہ ہستی کا اپنے گدھے پر سوار ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو بالکل تباہ برباد اور کھنڈر ہو چکی تھی، اور وہاں نہ کوئی مکین باقی رہا تھا اور نہ کوئی مکان۔ مٹے ہوئے چند نقوش باقی تھے جو اس کی بربادی اور تباہی کے مرثیہ خواہ تھے۔ ان بزرگ نے یہ دیکھا تو تعجب اور حیرت سے کہا کہ ایسا کھنڈر اور تباہ حال ویرانہ پھر کیسے آباد ہوگا، اور یہ مردہ بستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرے گی۔ یہاں تو کوئی بھی ایسا سبب نظر نہیں آتا۔ یہ ابھی اسی فکر میں غرق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ ان کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اسی حال میں رکھا۔ یہ مدت گزر جانے کے بعد اب ان کو دوبارہ زندگی بخشی، اور تب ان سے کہا بتاؤ کتنے عرصہ اس حال میں رہے ہو۔ وہ جب موت کی آغوش میں سوئے تھے تو دن چڑھنے کا وقت تھا، اور جب دوبارہ زندگی پائی تو آفتاب غروب ہونے کا وقت قریب تھا۔ اس لیے انہوں نے جواب دیا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ تم 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہو، اور اب تمہارے تعجب اور حیرت کا یہ جواب ہے کہ تم ایک طرف اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اس میں مطلق کوئی تغیر نہیں آیا، اور دوسری جانب اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا جسم گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اور پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو کہ جس چیز کو چاہا محفوظ رہے، تو 100 برس کے اس طویل عرصہ میں کسی بھی موسمی تغیرات میں اثر نہ کیا اور محفوظ و سالم رہی، اور جس چیز کے متعلق ارادہ کیا کہ اس کا جسم گل سڑ جائے تو وہ گل سڑ گیا، اور اب تمہاری آنکھوں دیکھتے ہی ہم اس کو دوبارہ زندگی بخشے دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تم کو اور تمہارے واقعہ کو لوگوں کے لیے نشان بنا دیں، اور تم یقین کے ساتھ مشاہدہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مردہ کو زندگی بخش دیتا اور تباہ شدہ شے کو دوبارہ آباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس برگزیدہ ہستی نے قدرت الہی کے یہ نشانات دیکھنے کے بعد شہر کی جانب نظر کی تو اس کو پہلے سے زیادہ آباد اور بارونق پایا۔ تب انہوں نے اظہار عبودیت کے بعد یہ اقرار کیا کہ بلا شبہ تیری قدرت کاملہ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے، اور مجھ کو علم الیقین کے بعد عین الیقین کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو اس کے جواب میں مشہور قول یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ تم یروشلم جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے۔ جب یہ وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ اور کھنڈر پایا تو برنائے بشریت
یہ کہہ اٹھے کہ اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندگی ملے گی، اور ان کا یہ قول بشکل انکار نہیں تھا، بلکہ تعجب اور حیرت کے ساتھ ان اسباب کے متلاشی تھے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا تھا۔ چنانچہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور جب وہ زندہ کیے گئے تو یروشلم بیت المقدس آباد ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور شرارت حد سے تجاوز کر چکی ہے، اور ظلم و فساد کا بازار گرم ہے کہ اللہ کی جانب سے اس زمانہ کے پیغمبر حضرت یرمیاہ علیہ السلام پر وحی آتی ہے کہ بنی اسرائیل نے منادی کر دو کہ وہ ان حرکات بد سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح ہم ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ حضرت یرمیاہ علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام جب بنی اسرائیل تک پہنچایا تو انہوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا، اور ظلم و شرارت میں اور اضافہ کرنے لگے، اور حضرت یرمیاہ علیہ السلام کے ساتھ مذاق شروع کر دیا اور ان کو زندان میں ڈال دیا۔ اس حالت میں بھی حضرت یرمیاہ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ بابل کے بادشاہ کے ہاتھوں برباد ہوں گے، اور وہ ان کو قید کر کے بابل لے جائے گا اور یروشلم کو مٹایا جائے گا۔ تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح کا وسط تھا کہ بابل نے بنو خود نصر بخت نصر کا ظہور ہوا، اور اس نے اپنی قاہرانہ اور جابرانہ طاقت سے قرب و جوار کی تمام حکومتوں کو مسخر اور زیر کر لیا، اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس نے فلسطین پر پہ در پہ 3 حملے کیے اور بنی اسرائیل کو شکست فاش دے کر یروشلم اور فلسطین کے تمام علاقہ کو برباد کر ڈالا، اور تمام بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکاتا ہوا بابل لے گیا۔ تورات کے تمام نسخوں کو خاکستر کر دیا، اور ایک نسخہ بھی اسرائیلیوں کے ہاتھ میں محفوظ باقی نہ رہا۔ جب بخت نصر اسرائیلی گھرانوں کو قید کر کے غلام بنا رہا تھا تو کسی شخص نے ان سے یہ کہا کہ یہاں ایک شخص یرمیاہ علیہ السلام زندان میں قید ہے، اس نے تیرے اس حملہ سے پہلے ان سب حالات کے متعلق پیشن گوئی کر کے بنی اسرائیل کو دبایا تھا، مگر ان کی قوم نے ان کی بات پر کان نہ دھرا اور ان کو زندان میں ڈال دیا۔ بخت نصر نے یہ سنا تو حضرت یرمیاہ علیہ السلام کو قید خانہ سے باہر نکالا اور ان سے بات چیت کرتا رہا۔ حضرت یرمیاہ علیہ السلام کی علم و دانش سے معمور گفتگو سن کر اس نے خواہش کی کہ وہ بھی اس کے ساتھ بابل چلے، وہ ان کو احترام سے رکھے گا، مگر حضرت یرمیاہ علیہ السلام نے اس کی خواہش کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ جب کہ میری قوم اس ذلت کے ساتھ بابل جا رہی ہو، میں اس عزت کے مقام میں اپنی موجودہ حالت کو ترجیح دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے یروشلم سے دور کسی جنگل میں بود و مان اختیار کر لی، اور حضرت یرمیاہ علیہ السلام کے صحیفہ میں ہے کہ انہوں نے وہی بیٹھ کر بابل میں اسرائیلیوں کو یہ پیشن گوئی پہنچائی تھی کہ بنی اسرائیل 70 سال بابل میں اس ذلت و خواری کے ساتھ غلام رہیں گے، اور اس کے بعد وہ پھر اپنے وطن میں آ کر بسیں گے۔
چنانچہ بخت نصر کی ہلاکت کے عرصہ دراز کے بعد جب تقریباً 539 کاف میم نے فارس کے بادشاہ سائرش کے خسرو نے بابل کے بادشاہ بیل شاہ زاد کو شکست دے کر فارس کو اس کے بے پناہ مظالم سے نجات دلائی، تو اسی زمانہ میں اس نے بنی اسرائیل کو بھی آزاد کیا اور یروشلم اور ہیکل کی تعمیر کے لیے ان کو اجازت دے دی۔ شاہ خورس کے خسرو فتح بابل کے بعد تقریباً 10 برس اور زندہ رہا، اور اسی دوران میں بنی اسرائیل آزاد ہو کر بیت المقدس کی تعمیر میں مشغول ہوئے، مگر جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے صحیفہ سے معلوم ہوتا ہے، یہ تعمیر اس کی زندگی میں مکمل نہیں ہو سکی، اور درمیان میں بعض افسروں نے ایسی دراندازیاں کی کہ 2 مرتبہ اسرائیلیوں کو اس کی تعمیر کچھ مدت کے لیے روک دینی پڑی، اور خسرو کے بعد دارا اور دارا کے بعد اردشیر کے زمانہ میں جا کر وہ اس کو دوبارہ مکمل کر سکے۔ یروشلم بیت المقدس پھر ایک مرتبہ پہلے سے زیادہ بارونق شہر نظر آنے لگا۔ ان تمام تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ بخت نصر کے یروشلم کو تباہ کرنے اور خسرو سے لے کر اردشیر کے زمانے تک دوبارہ اس کے مکمل آباد ہو جانے کے درمیان جو ایک طویل مدت ہے، وہی وہ وقفہ ہے جس میں حضرت یرمیاہ علیہ السلام کو وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیات میں کیا گیا ہے۔ قرائن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت یرمیاہ علیہ السلام نے بخت نصر کے ساتھ بابل جانے سے انکار کر دیا اور وہ بیت المقدس کی اس تباہ حالی سے گھبرا کر دور کسی جنگل میں گوشہ نشین ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ وحی یہ حکم دیا ہوگا کہ وہ اس ویرانہ میں جا کر رہیں، جو آج اگرچہ بنی اسرائیل کی تباہ کاریوں کی بدولت تباہ حال ہے، مگر ہمیشہ سے نبیوں کی مقدس سرزمین رہا ہے، اور یہ کہ ہم دوبارہ اس کو آباد کریں گے۔ اور جب حضرت یرمیاہ علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں پہنچے اور ان کی نگاہ میں اس کی بربادی کا پورا نقشہ پھر گیا، تو انہوں نے حسرت و افسوس اور تعجب و حیرت کے ساتھ دل میں یا زبان سے کہا ہوگا کہ اب کون سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو دوبارہ زندگی بخشے گا، اور پھر وہ سب کچھ پیش آیا جو زیر بحث آیات میں مذکور ہے۔ اور اگر ہم اس پر یہ اور اضافہ کر دیں تو بے جا نہ ہوگا کہ اللہ کی حکمت و مصلحت کا یہ تقاضا ہوا کہ جب کہ ابھی یروشلم کی دوبارہ زندگی اور آبادی میں طویل مدت باقی ہے، اور یرمیاہ علیہ السلام قوم سے الگ اس ویرانہ میں رہیں گے، تو یہ ان کی زندگی کے لیے ناقابل برداشت سانحہ ہوگا۔ لہذا رحمت حق نے ان کے اس تعجب خیر سوال کو بہانہ بنا کر اس عرصہ کے لیے ان کو موت کی آغوش میں سلا دیا، اور اس وقت بیدار کیا جبکہ یروشلم پہلے کی طرح خوب آباد اور بارونق ہو چکا تھا۔ واقعات و حادثات کی اس پوری مدت میں حضرت یرمیاہ علیہ السلام کی عمر کا تخمینہ
تقریباً 150 سال ہوتا ہے، اور یہ مدت اس زمانہ کی عمر طویل کے لحاظ سے کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ اس تحقیق کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیشن گوئی سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے سائرس نجات دہندہ بنی اسرائیل کے متعلق 150 سال قبل کی تھی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کے انتقال سے متشل ہی حضرت یرمیہ علیہ السلام کا ظہور ہوا، لہذا نجات بنی اسرائیل کی درمیانی مدت کا معاملہ انہی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ اس کے برعکس حضرت عزیر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے متعلق جو تفصیلات تورات اور اسرائیلیات میں منقول ہے، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بابل کی اسارت کے زمانہ میں وہ صغیر سن تھے اور اسرائیلیوں کے ساتھ بابل ہی میں رہے، اور 40 سال کی عمر میں بقیہ تسلیم کر لیے گئے اور وہی منصب نبوت سے سرفراز ہوئے، اور یروشلم کی تعمیر میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف دارا اور ارد شیر کے درباروں میں جس وفد نے کوششیں کی ان میں بھی یہی پیش رہے ہیں، اور تورات کے ناپید ہو جانے کے بعد یروشلم میں اس کی تجدید انہی کے فیضان نبوت کا اثر تھا۔ عقید ہائے انبیت وقت نفر مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھیڑوں کی طرح ہنکا کر لے چلا تو تورات کے تمام نسخوں کو بھی جلا کر خاک کر دیا تھا، اور بنی اسرائیل کے پاس نہ تورات کا کوئی نسخہ باقی بچا تھا اور نہ کوئی حافظ تھا جس کو اول سے آخر تک تورات یاد ہو۔ چنانچہ اسیری کے پورے دور میں وہ تورات سے قطعاً محروم ہو چکے تھے، لیکن جب عرصہ دراز کے بعد ان کو بابل کی اسیری سے نجات ملی اور وہ بیت المقدس یروشلم میں دوبارہ آباد ہوئے، تو اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو کس طرح حاصل کرے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نبی نے سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تورات کو اول سے آخر تک پڑھا اور تحریر کرایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شہاب اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینہ میں سما گئے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو از سر نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی۔ چنانچہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں حضرت عزیر علیہ السلام کی قدر و منزلت 100 گنا بڑھ گئی، اور آہستہ آہستہ اس محبت نے گمراہی کی شکل اختیار کر لی کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی طرح اللہ کا بیٹا مان لیا جس طرح نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ تسلیم کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اپنے اس عقیدہ کے لیے یہ دلیل قائم کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہم کو تورات لا کر دی تھی تو الواح پر لکھی تھی، مگر حضرت عزیر علیہ السلام نے تو کسی لوح یا کرتاس پر مکتوب لا کر دینے کی بجائے
حرف با حرف اپنے سینہ کی لوح سے اس کو ہمارے سامنے نقل کر دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام میں یہ قدرت جب ہی ہوئی کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ العیاذ باللہ، سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم۔ اللہ اس بہتان عظیم سے ہر ایک کو بچائے، آمین۔ وفات اور قبر مبارک۔ بعض آثار میں موجود ہے کہ ان کی قبر دمشق میں ہے۔ بصائر: انسان کتنا ہی معراج، ترقی اور بام رفعت پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ بھی قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلند مقام پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وحدہ لا شریک لہ ہے، اور باپ اور بیٹے کی نسبتوں سے پاک اور ورائے العلورہ ہے۔ لہٰذا یہ انسان کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عام طور پر عقل کے نزدیک حیرت زا اور تعجب خیر ہو، تو وہ رعب یا انتہائی عقیدت کی وجہ سے پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو اللہ کا اوتار، اللہ بشکل انسان یا اس کا بیٹا ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا صدور اللہ کی طاقت کا ذریعہ بطور نشان اس کے ہاتھوں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ اللہ ہے اور نہ اللہ کا بیٹا، بلکہ اس کا ایک مقرب بندہ ہے، اور یہ امور اللہ کے خاص قوانین کے ماتحت محض اس کی تائید اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیا دار العمل ہے اور دار الجزا ایک دوسرا عالم ہے جس کو دار آخرت کہا جاتا ہے، لیکن عادت اللہ یہ جاری ہے کہ ظلم اور کبر دو ایسے عمل ہیں کہ ظالم اور متکبر کو اس دنیا میں بھی ضرور ذلت و رسوائی کا پھل چکھاتے ہیں، خصوصاً جب کہ یہ دونوں اعمال بد افراد کی جگہ قوموں کا مزاج بن جائے اور ان کی طبیعت کا جزو ہو جائے۔ کالا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ لیکن یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قوم کی اجتماعی حیات کی بقا و فنا کی عمر انفرادی زندگی سے جدا ہوتی ہے، اس لیے ان کی پاداش ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون پاداش عمل اپنے معین وقت سے ٹل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نہ ختم ہونے والی رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام پر اور ان کی راہ چلنے والوں پر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد و حساب، آمین یا رب العالمین۔